الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم یا اکرم الخلق ما لي من نلوذ به سواک عند حلول الحادث الاممی یا اکرم الخلق ما لمن نلوذ به سواک عند حلول الحادث الاممی یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر ما مضى یا واسع الکرم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں نے بیان کرنے سے پہلے آپ سے پوچھا تھا آپ تھکے تو نہیں، تو آپ نے کہا تھا نہیں تھکے، لیکن درود تو آپ نے تھکوں والا ہی پڑھا ہے۔ وہ اتنے جنے بیٹھے ہو یار، ذرا لگ جائے پتا کہ واقعی درود پڑھا کسی نے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا نور اللہ۔ اب جس نے نہ پڑھا اب وہ بھی پڑھ لے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا نور اللہ۔ ٹھیک ہے، اور میں کہتا ہوں بس کو اللہ کرے جلدی وہ دن آئے کہ جب اہل سنت میں اتنا ذوق شوق پیدا ہو جائے کہ دوسری بار پڑھانا نہ پڑے، اتنا ذوق ہمیں آ جائے کہ دوسری بار پڑھانا نہ پڑے، ہم پہلی بار اس طرح کا پڑھیں کہ واقعی پتہ لگ جائے کہ پڑھنے والوں نے پڑھایا۔ ٹھیک ہے، اور میں بچوں سے کہا کرتا ہوں بھائی اللہ بس ہمیں معاف فرما دے، دعوے ہمارے بڑے بڑے ہیں، عمل ہمارے بالکل کھوکھلے ہیں۔ میں کہتا ہوں یار تم سے قالینوں پہ بیٹھ کے نہیں پڑھا جاتا۔ حضرت بلال کو بھی تو دیکھو انہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کے پڑھ دی ہے۔ ہاں جی، کیا حد حد کے نعرے نہیں لگائے؟ یہاں تو ذریعہ نقیب ترلے ڈالے تو پھر ایک بار سبحان اللہ کہتے ہیں، یا خطیب ترلے ڈال ڈال کے تم سے سبحان اللہ کہلواتا ہے۔ عمل کے حوالے سے ہم اتنے کچے ہیں، دعوے ہمارے پاس بہت بہت بڑے ہیں، جتنے مرضی کروا لو حضرت، لیکن اگر عمل کو دیکھا جائے تو بہت کمزور ہے۔ اس لیے پتر خود میں یہ عادت لاؤ، جب حضور نبی علیہ السلام پہ درود پڑھنے کی باری آئے تو محبت، ذوق اور شوق کا مظاہرہ فرمایا کرنا ہے۔ یہ میری بات یاد رکھو، ہمارا جو اصلی چہرہ ہے نا وہ ہماری محفلوں سے جاتا ہے، اور یہ آپ یاد رکھا کریں، آپ کی محفلوں میں صرف آپ نہیں، آپ کیا یہاں ہر بیٹھے بندے کو جانتے ہیں کون بیٹھا ہو، آپ کو کیا پتا کس کس ملک کا جاسوس بیٹھا ہے، اور دیکھا جاتا ہے باقاعدہ، آپ کی محفلوں کو مانیٹر کیا جاتا ہے، آپ کی حرکات و سکنات کو دیکھا جاتا ہے۔ اور نقیب بھائی بیٹھے ہیں، ذرا غصہ نہ کریں، یہ جو آپ نقیب کے کہنے پہ نعرے لگاتے میں تو اس کو ویسے کچھ نہیں سمجھتا، وہ تو آپ کو اس بیچارے نے نعرہ لگوانے کے لیے کچھ خواب دکھایا ہوتا ہے۔ مزہ تو تب ہے نا حضرت جی، بس نام آئے بندہ بول پڑے حضرت، میں اس کو نہیں کچھ بھی سمجھتا حضرت۔ اس بیچارے نے تو محفل کو زندہ رکھنے کے لیے، محفل کو لے کے چلنے کے لیے اس نے بڑے بڑے جتن کرنے ہوتے ہیں آپ کے منہ سے کچھ نکلوانے کے لیے، تو آپ کو نوٹ کیا جاتا ہے حضرت جی، دیکھا جاتا ہے کہ جب حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک آیا، درود پڑھنے کی باری آئی تو انہوں نے کیا کیا حضرت؟ تو میرے خیال سے تو وہ پیچھے یہ رپورٹ لے کے بھیجتے ہوں گے، کوئی کہانی نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو آج کی بات نہیں بتا رہا، اقبال 100 سال پہلے کہہ گئے۔ اقبال کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ ہم تو بہت پیچھے چلے گئے ہیں۔ میں بچوں کو اگر دل کرتا ہے جی کو ایسا مجمع ملے کہ کوئی نواں ورقہ پھولیے جی، کتنے پھولیے جا کے، ہماری تو ابتدا ہی خراب ہو چکی ہے۔ وہ عمارت جس کی بنیادیں نہیں ہیں، میں پنکھے اور اے سی لگانے کی باتیں کروں، وہ پہلے بنیادیں تو مضبوط کر لو، ہماری تو بنیادیں بڑی کمزور پڑ گئی ہیں۔ اقبال رو رو کے نہیں کہتا تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، اب سے ہے شکوہ تقدیر یزداں تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔
یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، اے تہذیب حاضر کے گرفتار، موت سے بدتر ہے بے یقینی۔ ہم بولنے کو تیار ہی نہیں ہے حضرت، جس کے مرضی ہم سے نعرے لگوا لو ہم لگائیں گے حضرت، لیکن جب باری آئے گی نا اللہ اور اللہ کے رسول کی پھر نہیں آواز نکلتی حضرت ہماری کوئی۔ اور یار بس اور یہ میری بات یاد رکھو حضرت جی، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں پتر، جتنے مرضی نعرے لگا لو، میاں محمد بخش صاحب نے فیصلہ کر دیا، آپ نے فرمایا مانگت کولو منگن والا ہمیشہ رہندا خالی۔ لگاؤ جتنے مرضی نعرے جن کے، اس کے بھی لگاؤ، اس کے بھی لگاؤ، اس کے پتر بات تب بھی بننی جب حضور کے لگاؤ گے۔ میاں صاحب فیصلہ کر گئے نا، فرماتے ہیں مانگت کولو منگن والا رہندا ہمیشہ خالی، اوش کی دینا دان محمد جیڑا آپ سوالی۔ اور پورا لکھنے والے نے لیول پہ لکھا حضرت، پھر جب ادھر آؤ گے تو پھر لکھنے والے نے کیا لکھا ہو، کہتا ہے منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے۔ اس لیے پتر بولو، جب حضور نبی علیہ السلام کی باری ہے بولو، کھولو اپنے منہ کے تالے حضرت جی۔ یہ چاکے، یہ شرم، یہ یا تمہیں یار کی دوستی پہ دوست کی شادی پہ ناچتے شرم نہیں آتی؟ تمہیں حضور پہ درود پڑھتے شرم آتی ہے؟ ہیں یار کے تیل پہ ساری رات ناچتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ جب باری آتی ہے حضور پہ درود پڑھنے کی، پھر کوئی سجے دیکھ رہا ہوتا بلے کی نیواز نہ پڑے میں تھلے ہی رہنا ہے، تب شرم آتی ہے، تب چاک آتا ہے آپ کو۔ اللہ یہاں حضور نبی علیہ السلام کی حدیث موجود ہے، آپ فرماتے ہیں صرف ذکر نہیں کرنا بلکہ او انتا مجنون، ذکر اس انداز سے کرنا ہے دیکھنے والا کہ یہ دیوانہ ہو گیا۔ سچ بتانا، میں تقریباً صبح فجر کے بعد آیا ہوں، میں جاگا ہوں، میں بے تحاشا تھکا ہوں، میں قطعاً یہاں کسی کی خوشامد کرنے نہیں آیا، نہ مجھے میرے بڑوں نے سکھائی ہے۔ سچ بتانا، جو آپ نے پہلی بار درود پڑھا ہمیں دیکھ کو کہہ سکتا ہے کہ یہ دیوانے ہیں؟ سچ بتاؤ جی، ہمارا درود دیکھ کے ہمیں کو کہہ سکتا ہے کہ ہم دیوانے ہیں؟ ہاں یہ ضرور کہہ سکتا ہے کہ سارے بیمار نے۔ پتر نہیں، خدا کا واسطہ تھوڑی ہوش آؤ، نکلو یار ان باتوں سے۔ اور وہی وہ جو اقبال نے کہا تھا، ہیں عطا اسلاف کا جذبے دروں کر، شریک زمرائے لا یحزنوں کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، اے میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ کہاں گیا ہو میرے جوانوں تمہارا جنوں یار؟ رہے کہاں گیا یار؟ ہو کیا گیا یار؟ مجھے تو کو نکاح کے لکھے نا، میں نہیں جاتا، میں ویسے جذباتی آدمی ہوں، حساس دل کا مالک ہوں میں۔ وہ جناب آدھا پونا گھنٹہ جنج لیٹ کر دیتے ہیں، اور مولوی صاحب تانوں بڑی ٹائم دی پئی ہے، ساڈا کہڑا روز خوشی دا موقع آنا ہے، ناچ لیندے ہو منڈیاں نوں۔ اب ٹھیک ہے بھائی، تم بھتیجے بھانجے کی شادی پہ ناچنے کو تیار ہو، حضور پہ درود نہیں پڑھنا ہے؟ بھائی سچ بتاؤ، میں بات غلط تو نہیں کر رہا؟ نہیں پتر، بدلو اپنے آپ کو، لاؤ یہ دیوانگی ہیں یہاں حضرت، لاؤ یہ دیوانگی ہیں، جیسے حضور نبی علیہ السلام کا نام آئے روح مچل جائے حضرت، ادب آ جائے حضرت، پتہ لگ دے واقعی یہ حضرت حارث محاسبی۔ اب میں اگر تاریخ کھولتا جاؤں تو میرے تو خود پلے کچھ نہیں ہے، میں کس منہ سے سناؤں آپ کو بھی حضرت۔ لیکن دیکھو پتر، یہ ہمارے بڑے تھے، ایویں نہیں لوگوں نے نام کمائے، ایویں نہیں لوگوں کے نام زندہ۔ یہاں بیٹھے کسی بندے کو اپنے پردادے کے پردادے کا نام بتا، اور حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فوت ہوئے کم از کم بھی 1200 سال ہوئے ہیں حضرت، لیکن وہ شخص آج بھی کتابوں میں زندہ ہے، وہ اللہ کا بندہ آج بھی دلوں میں زندہ ہے حضرت جی۔ شاید کوئی دن ایسا نہ ہو جہاں سینکڑوں جگہ حضرت حارث محاسبی کا نام نہ لیا جاتا ہو۔ کیا حارث محاسبی صاحب کے پاس کوئی زمین تھی بہت بڑی؟ کوئی جاگیر کی وجہ سے معروف ہوئے؟ حضرت بہت بڑے کو پہلوان تھے، کو بہت بڑے نشانہ باز تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے، بس حضور کے غلام تھے حضرت جی، بس اور کوئی کمال نہیں۔ بھائی داتا صاحب کی پراپرٹی تھی یہاں، وہ آپ تو حجویر سے آئے یار، بڑے بڑے پراپرٹی والے مر گئے، کھپ گئے، نام کوئی نہیں جانتا، لیکن جب تک دنیا رہے گی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نہ کسارا پیر کامل، کامل آرا رہنما۔ ہاں جی، بڑے بڑے آ کے مر گئے، گل گئے، سڑ گئے حضرت۔ لکھنے والے نے لکھ دیا، زمینیں چمن گل کھلاتی ہے، کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسماں، کیسے کیسے، نہ ہے کسرے دارا نہ گارے سکندر، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، لیکن دیکھ لو داتا آج بھی زندہ ہے، داتا کل بھی زندہ ہے۔ ہاں جی حضرت، لیکن دکھ کی بات ہے سیکھنے کو کوئی تیار نہیں، رستہ پھر ہونا دے، داتا صاحب کے رستے پہ چلنے کو کوئی تیار نہیں ہے، مزار تے جانا ہے، راستے پہ نہیں چلنا نا پتر۔ اگر چاہتے ہو جینا تو پھر ان پاک لوگوں کے راستے پہ چل کے دیکھو۔ کیم صاحب کا جنازہ یاد ہے نا، حافظ صابر علی صابر صاحب کا جنازہ یاد ہے نا، نذیر حسین شاہ صاحب کا جنازہ یاد ہے نا، پیر سید توئی شاہ صاحب کا جنازہ یاد ہے نا۔ ہاں جی، بولتے ہیں جنازے اللہ والوں کے جی، کوئی کسی سے رشتہ داری نہیں، کوئی غرض نہیں، کوئی غایت نہیں حضرت،
لیکن اللہ بتاتا ہے اس نے کیا تھا میری باری ہے، میں بھی کر کے بتاؤں گا. فاذکرونی اذکرکم. یہ تو حضرت جی میں جو 4 جنازوں کا نام لیا نا، یہ تو وہ دور ہے، سوشل میڈیا کا دور تھا. یہ میں نے پڑھا حضرت جی، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جنازے میں 4 لاکھ لوگوں نے شرکت کی. حضرت جی جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں میں حیران رہ گیا. کوئی اخبار نہیں، کوئی ٹویٹر نہیں، کوئی فیس بک نہیں، کوئی واٹس ایپ نہیں، کوئی جائز نہیں، کوئی یو فون نہیں، کوئی ٹیلی نار نہیں، کچھ بھی نہیں ہے حضرت جی. ہیں اب فرماتے جنازہ پڑھ کے میں راستے میں کھڑا ہو گیا اور ایک بندے سے میں نے پوچھنا شروع کیا، اور تو جنازہ کہاں سے پڑھنے آیا؟ اس نے کہا جی فلاں علاقے سے. اب فرماتے میں نے پوچھا تجھے پتہ کس طرح چلا کہ حضرت کا انتقال ہو گیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں سو رہا تھا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں، کوئی اعلان کر رہا ہے اللہ کے فلاں بندے کا وصال ہو گیا، جا اس کے جنازے میں شریک ہو. ہاں جی میرے قیم صاحب یہاں کہا کرتے تھے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. ہاں جی ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. ہم کھانا کھا کے آئے ہیں، میں جب آ رہا تھا نا تو آپ کے لیے وہ شاپروں میں چاول پیک کیے جا رہے تھے. میں ایک اپنے مزاج کا بندہ ہوں، میں سوچ رہا تھا میں وہ مال کا اتنے کنے بندے بیٹھے جنہیں حضرت جی نے فجر نہیں پڑھی، زور نہیں پڑھی، اثر نہیں پڑھی، مغرب نہیں پڑھی، عشاء نہیں پڑھی، لیکن صرف تو ہی وہی محفل چاہے تو چول کھوا کے بھیجے گا. ہماری بے وفائی پر بھی. اللہ حضرت جی سگی بہن بچپن 18-19 سال کٹھے گزرے ہیں جی، سکی بہن ایک بات مزاج کے خلاف ہوئی، بہن کو تکا دے کے چل بی بی صرف ایک گل. اور سارے حضرت اپنے اپنے گرے بانوں میں دیکھو مجھے بھی 38 سال ہو گئے ہیں، کون سا کام میں نے رہ گیا کرنے والا. لیکن صبح بھی کھوائی سوں، دوپہری بھی کھوائی سوں، بھی 2 باری کھوا چڑی سوں پڑھ کے رہے. ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. حضرت سنو اپنے بڑوں کو. حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ فرماتے مجھے پتہ چلا فلاں جگہ ایک اللہ کے ولی رہتی. فرماتے میں ان کی زیارت کے لیے گیا. بڑا سونا دور تھا یار جب ولی بھی ولیوں کی زیارت کرنے جایا کرتے تھے. ہوں تو جنوں پوچھو کہندے اج کل سارا کچھ میں ہی لگا ہوں. غوث بھی میں ہی ہاں، کتب بھی میں ہی ہاں، ابدال بھی میں ہی ہاں، مجدد بھی میں ہی ہاں. اور جو تھے حضرت وہ مانتے ہی نہیں تھے. بابا صاحب کالے میڈے کپڑے، کالا میڈا بھیس، گناہی بریا میں پھراں لوگ کہن درویش. حضرت خواجہ غلام فرید برا ٹونڈن چلیاں جگ میں برا نہ کوئی، جدو اپنے آپ نو ویکھیا مجھ سے برا نہ کوئی. امام اہل سنت وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شہدا ہزار پھرتے ہیں. جو تھے وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ ہم بھی کچھ ہیں. جو تھے وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ ہم بھی کچھ ہیں. لیکن حضرت جی جڑے میرے ارگے کھ بھی نہیں کہتے نہیں سارا کچھ ہی لگے ہیں. حضرت آج کل بڑا سونا دور تھا یار جب بزرگوں میں کسر نفسی تھی حضرت، جب ان میں عاجزی تھی، جب ان میں انکسار تھا، جب ان میں تواضع تھی، جب ان کا مقصد ہی نفی تھی. حضرت جی آپ فرماتے ہیں میں زیارت کے لیے گیا اور اس دور کا کمال یہ تھا حضرت جب کو کسی کی زیارت کرنے جاتا تھا اس کو بھی پتا ہوتا تھا کہ آنے والا کون سا سودا لینے آ رہا ہے مجھ سے. حضرت آپ فرماتے جب میں وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت نے پہلے ہی نا ایک پیالہ ہے اور اس میں حضرت نے آٹا گھولا ہوا ہے اور اب بڑا مزہ لے کے آٹا کھا رہی ہیں. پتر جی گل سننا سنانا بڑا سوکھا کام ہے، کدی کھا کے ویکھی ہوں. حضرت بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، صدیقی صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ، جلالی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. قرآن میں اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. بات تو ہم نے سنانی ہوتی ہے. میں نے کہا یار کر کے میں ہی نہ رگڑیا جاواں، چل میں بھی ایک باری آٹا کھا لاں تاکہ گل سنانا والا تو بن جانا. اور میں نے اپنی گھر والی کو کہا بھائی آج ذرا تھوڑا جنا کولی چاٹا کھول دے. انہوں نے کہا کی کرنا ہے؟ میں بس ایویں کھانا ہے. اس نے لب نے بڑا منع کیا. میں نے کہا نہیں میں نے کھانا ہے. حضرت آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیجئے گا. میں نے وہ جو تھوڑا سا گھولا نا اس کو میں نے اس کی گولی بنا کے نا اپنے منہ میں رکھی. عجیب و غریب سا اس کا ذائقہ. ٹرائی کر لینا آپ حضرت. میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اس کو نگل جاؤں، کہہ کی کیفیت ہو گئی، آنکھوں میں پانی اتر آیا، لیکن وہ آٹا مجھ سے اندر نہیں گیا. لیکن قربان جاؤں یار ان لوگوں پہ. تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا. تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا. صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کیا کیا؟ داڑھی ساڈے کو نہیں رکھی گئی، 5 نمازاں ساڈے کو نہیں پڑھیاں جاندیاں، سر تے ٹوپی اسی نہیں رکھی، اخلاق ساڈا نہیں چنگا. پتہ نہیں ہم نے عشق کس کا نام رکھ دیا.
پتہ نہیں ہم نے عشق کس کا نام رکھ دیا ہے. اور جتنے پتر بنڈے بیٹھے ہو نا، اسپیشل بڑے ماشاءاللہ نوجوان بچے بیٹھے ہو، میں آپ سب کو دعوت دوں گا. پتر اور کاکا جی، میں آپ سب کو دعوت دوں گا، پتر سونی کر کے داڑھی شریف رکھو. اس دور کا بہت بڑا جہاد ہے، سوکھا کام نہیں ہے. ماشاءاللہ روحانیت میں صدیقی صاحب میرے چاچو لگتے ہیں، میرے کیم صاحب کے مرید ہیں یہ، ٹھیک ہے جی. میرے پیر و مرشد آپس میں یہ پیر بھائی، میرے پھر روحانیت میں چاچو لگے. کیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کمال بات فرمایا کرتے تھے، سنگیا کھ رکھ لے، سنگیا کھ رکھ لے. تو کسی نے غور کی تھی حضور کی ہوئے گا، آپ نے فرمایا کل تیرا بھی کھ رہ جائے گا. ہاں پتر، یہ آج آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی پتر، یہ کیا ہے یہ کل آپ کو پتہ چلے گا. لیکن میں کہتا ہوں اللہ رحم فرمائے کل پتہ نہ لگے آج ہی لگ جائے. یہ پتر آپ کو کل پتہ چلے گا، آپ اس کو کچھ نہیں سمجھ رہے. پیسے دے کے ادھر جی جا کے لو آنے ہیں، تمہیں کیا پتہ یہ کیا ہے. اور میں بس جاتے جاتے ایک چھوٹی سی بات کر کے میں آگے نکل جاؤں گا، آپ کو تھوڑا میں سمجھا بھی جاؤں کہ یہ کیا ہے. ماشاءاللہ زیادہ نوجوان بچے بیٹھے ہیں. ہمارے سیالکوٹ میں پنجاب کالج بھی ہے نا جی، سپیریئر بھی ہے، ٹھیک ہے جی، اسپائر بھی آ گیا ادھر جی، ٹھیک ہے جی. چلو میں اسپائر اور پنجاب کا کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے. آپ سب بچوں سے سوال ہے، اور جو بچوں کو چھوڑنے جاتے ہیں ان سے بھی میرا سوال ہے. 11ویں 12ویں کی کتابیں ہاں پنجاب کی ہوں، ہاں اسپائر کی ہوں، سب کی ایک ہی ہیں، ٹھیک ہے جی. فرق کس چیز کا ہے؟ یونیفارم کا. اب ایک بندے نے ادھر یونیفارم پہن رکھا ہے پنجاب کالج کا، کتابیں وہی ہیں، بیگ بھی وہی ہے. اب وہ بندہ چلا جائے جناب اسپائر کالج، یونیفارم پنجاب کا پہنا ہوا ہے. اسپائر کالج کے گیٹ پہ جو چوکیدار کھڑا ہے وہ اندر جانے دے گا؟ اس نے کیا کہنا ہے؟ انہوں نے کہنا ہے جناب اولیا ساڈے والا نہیں، جنا والا اولیا اتھے ہی جاؤ ہے. اگر کسی کو اختلاف ہے تو بول سکتا ہے بندہ. اسی طرح جی ٹھیک ہو گیا جی. اب ایک بندے نے یونیفارم پہنا ہوا ہے اسپائر کالج کا، کتابیں ایک ہی ہیں، وہ چلا جائے پنجاب کالج، چوکیدار اندر جان دے گا؟ کی کہے گا جناب اولیا ساڈے والا نہیں، جنا دا اولیا اتھے ہی جاؤ. تو میں پتر آپ سے پوچھتا ہوں کل بھی کہیں اسی طرح نہ ہو، جب حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری ہو تو وہاں کھڑا فرشتہ یہ کہہ کے واپس بھیج دے جناب اولیا مدینے والا نہیں ہے، جنا نہ اولیا اتھے ہی جاؤ. کیا بنے گا پتر؟ وکری بات ہے، یہ باتیں ہمارے اسٹیجوں سے نکل گئی ہیں. محبوب نے تو فرما دیا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا انہی میں سے اٹھایا جائے گا. محبوب علیہ السلام نے فرما دیا. یہ ہم اگر آپ کو نہیں سنا رہے ہمارا قصور ہے. ہم اگر جو ہے نا صرف 1000 کا نوٹ دینے پہ آپ کو عاشق رسول کہہ رہے ہیں بغیر داڑھی کے، تو یہ ہمارا قصور ہے، یہ ہم آپ کی بدخائی کر رہے ہیں، اس کا میں نے جواب دینے جا. باقی محبوب نے صاف کہہ دیا، آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا انہی میں سے اٹھایا جائے گا. اس لیے پتر یہ نہ ہو کہ کل کچھ پلے نہ رہے ہے. اس لیے آپ فرمایا کرتے تھے کہ ککھ رکھ لے ککھ رہ جائے گا. رکھو پتر سونے کر کے ککھ، سونے کر کے ککھ رکھو. بڑے 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 پیارے ککھ جی ادھر جی ہیں، بڑے اور یہ ماشاءاللہ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، جلالی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے تو کیا ہی کچھ نہیں نا. صحابہ کون ہیں؟ جنہوں نے بچے قربان کیے، جنہوں نے مکہ چھوڑ دیا، بیویاں چھوڑ دی، مال قربان کیا. ارے کوئی صحابی پکا مکان بنایا تو حضور سلام کا جواب نہیں دیتے تھے. تو کیا سوچی بیٹھا ہے؟ نمازیں تیرے پلے نہیں ہیں، داڑھی تیرے منہ پہ نہیں ہے، ہر تیرا فیل شریعت کے خلاف ہے، تو کیا آسیں لگائے بیٹھا ہے؟ ایک صحابی صرف سونے کی انگوٹھی پہن لے تو حضور ان سے خفا ہو جائیں. تو کیا کر لیا؟ تو نے کر کیا لیا کہ تو اتنی آسیں لگا؟ ہاں بھائی جن پتر بچے بیٹھے. اور ایک اور بات، جے کو داڑھی صرف ایسے ہی لوان ڈیا ہے کہ میں اپنی بڈھی نے سونا لگنا ہے، تو پھر میں کہنا تیری سوچ تے بھی تف ہے. تو بڈھی نے سونا لگنا ہے، انہوں نے نہیں سونا لگنا چاہتا ہے. کہاں تیری بڈھی کہاں ابو پہ خدا ہے، کوئی موازنہ ہی نہیں یار. کہاں تیری بڈھی کہاں ابو پہ خدا. مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے آنکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مد بریاں ہیں. اور کمال حضرت جی میں کہا کرتا ہوں جلالی صاحب صدیقی صاحب، کدی کدی دل کرتا تصویر تے پڑھیے شعر ہیں.
پیر میر علی شاہ صاحب آپ فرماتے ہیں لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن ہیں، لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن، چٹے دند موتی دیاں ہیں کلیاں ہیں۔ اس لیے پتر سب کی وڈے کی چھوٹے ہاتھ جوڑ کے رکھو سونے بڑا بڑا ڈاڈا پینڈا جی ادھر جی اگے والا بڑا ڈاڈا پینڈا سونی کر کے رکھو۔ یہ بڑا مشکل ہو جائے گا ادھر جی، یہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے جب میں وہاں پہنچا تو حضرت آٹا کھا رہے تھے، فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ یار ایسی کون سی مصیبت آ پڑی کہ آٹا ہی کھانا پڑ گیا۔ اب فرماتے دل میں خیال آیا شاید درویش آدمی ہے، گھر میں آٹا گوندنے کا برتن ہی کوئی نہیں۔ فرماتے دیکھا تو برتن بھی تھے، کہتے پھر دل میں خیال آیا شاید حضرت کے گھر میں جو ہے نا وہ تندور میں آگ، حضرت کے گھر میں او کاکا کی یار بندے دے پتر بنو تسی عجیب بچے ہو تسی سارے اللہ۔ وہ میں نے کہتے ہیں میں نے خیال کیا کہ شاید حضرت کے گھر میں تندور نہیں ہے، کہتے دیکھا تو تندور بھی تھا، کہتے پھر دل میں خیال ہے شاید حضرت کے گھر میں تندور میں آگ لگانے کے لیے لکڑیاں نہیں، فرماتے دیکھا تو لکڑیاں بھی تھی، کہتے زیادہ حیرانگی ہوئی، کہتے میں تو گیا سیکھنے تھا، کہتے میں نے حضرت سے عرض کی میں حضور گن لیندے جنی دیر آٹا تیار ہوں تندور جا کے لا لیندے ہیں جی، پھر جناب روٹیاں لا کے پکا کے کھاندے۔ آپ فرماتے وہ مجھے کیا جواب دیتی، کہتے ہیں حارث گنے ہیں اس لیے نہیں جو گنن بہندا تے ٹائم لگنا سی، تندور چا کے تاں نہیں لائی جلاندا تے ٹائم لگنا سی، پیڑے تاں نہیں کیتے کردا تے ٹائم لگنا سی، روٹیاں تاں نہیں لائیاں جلاندا تے ٹائم لگنا سی، روٹی نو کھاندیاں چباندیاں ننگاندیاں بھی ٹائم لگنا سی۔ او بھائی اصل مقصد تو بھوک ختم کرنا ہے نا، ذائقہ تو یہاں ہے، نیچے جا کے تو سارا کچھ ہی برابر ہے۔ میں نے آٹا اس لیے نہیں گوندا، پیڑی اس لیے نہیں کیے، روٹیاں اس لیے نہیں لگائیں، روٹی اس لیے نہیں چبائی کہ جو اتنا زیادہ وقت بچ جائے گا نا میں اپنے یار کو تھوڑا سا اور یاد کر لوں گا۔ آج حضرت جی روٹی بھی چنگی چاہیے، بریانی تو تھلے کھلوندے نہیں، کھانا پیزا ہے نال جناب پیپسی چاہیے، لیکن نماز دا ٹائم کوئی نہیں، نماز دا ٹائم کوئی نہیں پتر، اس طرح نہ کرو، اس طرح نہ کرو پتر۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ اور حضرت جی یہ پیچھے کرونا گزرا ہے نا، بہت تکلیف ہے حضرت جی، کیا صرف ایک ڈاکٹر کے کہنے پہ، اس نے کیا کہا جی کرونا آیا ہاتھ نہ ملاؤ، کرونا آیا گلے نہ ملو، چھوڑا نا ہم نے۔ علماء بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہے کتنی فضیلت ہے ہاتھ ملانے کی اور گلے ملنے کی۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں معانقہ کرتے ہیں، ہاتھ ملانا، مصافحہ کرتے ہیں ہاتھ ملانا، معانقہ کرتے ہیں سینے سے سینہ لگاتے ہیں، نبی علیہ السلام نے شرط ہے سینے سے اگر سینہ لگا تو اندر بھی پیار ہو، اندر بغض نہ ہو۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ دونوں کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے چھوڑا جی، میں نے کہا ٹھیک ہے چھوڑا، ڈاکٹر نے کہا جی چھوڑ دیتا، ماسک پا لیا۔ میں یہ تقریباً کرونا میں 3 عیدیں میں پڑھا چکا ہوں، اس طرح کی دل جلانے والی عید میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ عید سی لیکن کوئی کسی نے نہیں ملے، عید پڑھ کے سارے ٹر گئے، یہ اپنے اپنے کرم ہیں۔ ہم نے ڈاکٹر کے کہنے پہ سب کچھ چھوڑا، حلال چھوڑا، ٹھیک ہے جی، آپس میں کندھا ملانا لازمی ہم چھوڑ دیا، وکھو وکھ کھلوتے، نماز پڑھ کے کوئی کسی نے نہیں ملیا، عید کی تراویاں بھی نہیں پڑھیاں جناب، جمعے بھی چھوٹے ہوئے جناب، عید کی اعتکاف بھی نہیں ہویا، تاکراتاں بھی نہیں جا، سب کچھ چھوڑا نا ڈاکٹر کے کہنے پہ ہم نے۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے کہنے پہ ہم کچھ بھی نہیں چھوڑ رہے ادھر جائیں۔ اللہ کہاں ڈاکٹر کہاں محبوب خدا علیہ السلام۔ میں بس ایک بات کر کے اپنی گفتگو سمیٹوں گا، پھر انشاءاللہ اللہ موقع بنائے۔ بس ایک بات نوجوانوں کے لیے، پتر ڈاکٹر کے کہنے پہ سب کچھ چھوڑا، اب سن لو محبوب خدا کیا فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جیسے بے نماز کو قبر میں رکھا جائے گا اسے 17 عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں نے آپ کو کسی شاعر کا شعر نہیں سنایا، میں نے آپ کو کسی صوفی کی بات نہیں سنائی، میں نے آپ کو کوئی قبال کا یا کسی غالب کا شعر نہیں سنایا، محبوب کی حدیث کا مفہوم سنایا۔ فرمایا جیسے ہی بے نماز کو قبر میں رکھا جائے گا 17 عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور محبوب فرماتے ہیں سب سے پہلا عذاب جو بے نماز کو قبر میں رکھتے دیا جائے گا وہ یہ ہوگا، بے نماز کی قبر آپس میں مل جائے گی، بے نماز کی قبر آپس میں پسلیاں ٹوٹ جائیں گی، چکنا چور ہو جائیں گی، ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، اور ماچھی کھوکھر والو اٹھ کے کھڑا ہو جائے اگر کسی میں ہمت ہے برداشت کرنے کی تو۔ ڈاکٹر کے کہنے پہ سب کچھ چھوڑا دیتا ہوں، لیکن پتہ نہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے کہنے پہ ہم کیوں نہیں چھوڑ رہے۔
تو پتر یہ مذاق نہیں میں آپ کو سنا رہا، یہ ہو کے رہنا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتے ان ہوا الا وحی یوحا، میرا محبوب تو وہ ہے کہ میری وحی کے بغیر تو وہ کلام ہی نہیں کرتا۔ اللہ حضرت اگر یہ آیت نہ بھی نہ ہوتی ہمیں پھر بھی زبان مصطفیٰ پہ اتنا ہی یقین تھا حضرت۔ اس لیے پتر جن بچے بیٹھے تھے نمازی ہو جو سارے، کوئی صورت ہی نہیں نماز چھوڑنے کی۔ حضرت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جن کی 11ویں دلاتے ہیں، حضرت سلطان باہو شور کوٹ، جہاں بڑے شوق سے ہم 9 محرم کو جاتے ہیں حضرت کے مزار کی زیارت کرنے، ایک کیا کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں جو بے نماز ہے وہ خنزیر سے بھی برا ہے۔ ایک کیا فرماتے ہیں، فرماتے جو بے نماز ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں مت دفناؤ۔ محبوب فرماتے ہیں نماز مومن کی معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز کافر اور مسلمان میں فرق کرنے والی ہے۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے پتر آج ہم دیدہ دلیری سے بے نماز ہیں، کوئی عذر نہیں، کوئی بہانہ نہیں، چائے کی دکان پہ بیٹھے ہیں اذان کی آواز کانوں میں آ رہی، نہیں نماز پڑھیں گے، یاروں کے پاس بیٹھے ہیں کان میں اذان کی آواز آ رہی ہے، نہیں بیٹھ پڑیں گے، دیدہ دلیری سے ہم بے نماز ہیں۔ اللہ جس کا سوال ہی نہیں اٹھتا، جس کا سوال ہی نہیں اٹھتا اس لیے میرے بچوں او کاکے ہو بڑے ہو چھوٹے ہو سارے آگے ہاتھ جوڑ کے پتر نمازی ہو جو، باقی گلاں بعد دی نے پہلے ہاتھ تے آئیے، نمازی ہو جو، نماز نہ چھوڑو۔ نہیں تو پتر میں کہہ رہا ہوں جہاں بڑے بڑے رہ گئے، اقبال جیسا کہتا رو پڑا یا اللہ جے صاحب لینے تے پھر نہ کریں از نگاہ مصطفیٰ بنا بغیر ہیں۔ اور چلے ہو کل کس طرح جانا جی حضور نبی علیہ السلام دے سامنے ہے، کس طرح کل سامنا کرنا محبوب خدا علیہ السلام کا، بغیر داڑھی کے چہرہ، بغیر نماز کے نامہ اعمال، قرآن سے ہمارا تعلق کوئی نہیں، ذکر سے ہمارا تعلق کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک، ابھی اگر آپ کہتے ہیں تو ابھی تھوڑا سا اپنا محاسبہ کر لیتے ہیں، ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے، ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ میں 3 سوال کر کے ساتھ ہی گفتگو ختم کروں گا۔ علماء سے قطعاً سوال نہیں ہے، آپ سے اور خود سے ہے، میں نے آپ کو جواب نہیں دینا، آپ نے مجھے نہیں دینا، کیونکہ آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے جواب لینے والے، یا میں کون ہوتا ہوں آپ سے جواب۔ اور تھوڑا سا نا کل ہونے تو ہے نا، علماء بیٹھے ہیں، اللہ کہتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور اس دن تم سے ضرور پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں، پوچھ ہونی ہے بھائی جی، اس دن تم سے ضرور نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یوم تبلی السرائر فما لہ من قوۃ ولا ناصر اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ موردون الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ یہ وکری بات ہے، ہماری سٹیجوں سے یہ باتیں نکل گئیں۔ اعلیٰ حضرت ہمارے قرآن میں سورہ قاریہ موجود ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها قرآن میں موجود ہے، اذا السماء انفطرت قرآن میں موجود ہے، اذا السماء انشقت قرآن میں موجود ہے، سورہ قیامہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، سورہ دخان قرآن میں موجود ہے۔ وکری بات ہے ہمارے سٹیجوں پہ اب بس جناب جنت کے ٹکٹ بانٹ رہے ہیں، ہمارے سٹیجوں پہ بس اب جنت کے ٹکٹ بانٹ رہے ہیں۔ ہاں جی، اللہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف الہی ہیبت الہی کا یہ عالم ہے، لکھا ہے مولا علی مشکل کشا جب نماز کے لیے کھڑے ہونے لگتے رنگ مبارک زرد ہو جایا کرتا، لوگ عرض کرتے مولا یہ کیا کیفیت ہے؟ آپ فرماتے کیا تو دیکھ نہیں رہا کتنے بڑے دربار میں حاضری کا وقت آ گیا ہے؟ اب تو جناب عشق ہے، بس عشق عشق عشق۔ 3 سوال ساتھ ہی بات ختم، ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ کسی ایک بندے نے بھی جی اونچی نہیں بولنا ہے، کیونکہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کو جواب دینا ہے، دل میں جواب دیں گے تاکہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو، جو ہے اندر ہی رہ جائے سب کا۔ 3 سوال، کوئی آپ سے اوکھا سوال نہیں میں کرنے لگا، فرض کا نہیں پوچھوں گا، واجب کا نہیں پوچھوں گا، سنت موقدہ کا نہیں پوچھوں گا، 3 نفلی سوال، اسی جواب سے سارے سلسلے کھل کے سامنے آ جائیں گے۔ 3 سوال جی، دل میں جواب، آپ نے بھی میں نے بھی۔ پہلا سوال میرا، تقریباً 12 میرے خیال سے بج گئے ہوں گے، مغرب کے بعد تو اسلامی کیلنڈر بدلا، 12 کے بعد انگلش بھی بدل گیا۔ حضرت جی آج کا دن اس کا مطلب ہے اتوار گیا، سچ بتانا ہے جی سب بچوں نے۔ آج سارے دن میں ہم نے کتنی بار درود پاک پڑھا ہے؟ کتنی بار درود پاک پڑھا؟ نہیں حضرت یہ تو غلط ہے نا، میں نے کہا جواب دینا ہی نہیں، ایسے دسنا تو نہیں ہے کہ میں پڑھے ہے، تو بچوں کی تربیت کرنی ہے تاکہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ جنہیں پڑھے ہے الحمدللہ، جنہیں نہیں پڑھے تھوڑا میں تھوڑا اندر پیدا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اگر جب پھر میں بھی ہاتھ کھڑا کر دوں گا جی اتنی باری، کسی کو بے عزت کرنا مقصود نہیں ہے، تربیت مقصود ہے۔ اس لیے جس نے پڑھا بس دل میں جواب دے دو اللہ اور اللہ کے رسول کو۔ ہاں جی بھائی کاکے ہو کتنی بار پڑھا ہے آج؟ 1000 بار؟
500 بار 300 بار 200 بار تو پڑا ہی ہوگا نا سارے دن میں یار 200 بار 100 بار یہ ہمارے حالات ہیں یہ ہمارے پتر نوٹ پھینکنا کوئی دلیری نہیں کیمرہ لگا سارا پنڈ ویکھدا پیا میرا اپنا دل کردا سٹا سارے نو پتہ لگے کوئی کمال نہیں ہے پتر اپنا اپنا نفس خوش کر رہے ہیں ہم سارے ہاں جی اپنا اپنا نفس خوش کر رہے ہیں سارے پال رہے ہیں اپنے نفس کو کیمرہ لگا ہوا ہے سارے دیکھ رہے ہیں یہ کیا کمال ہوا اور یہ تو اب آیا نا ہمارے دین میں اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے ہمارے دین میں اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے حضور نبی علیہ السلام نماز کی امامت فرما کے گھر تشریف لائے آگے سوال کیا کھانے کو کچھ ہے ارے وہ محبوب جو مدینہ بیٹھ کے عرشوں کی خبریں دیا کرتے ہیں ان کو اپنے گھر کے حالات کا نہیں پتا تربیت ہونی تھی ہماری عرض کی گئی محبوب بظاہر کچھ نہیں ہے بظاہر کا لفظ میں نے خود بولا ہے تاکہ آپ میں سے بیٹھے کسی بندے کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ محبوب کے گھر میں کچھ نہیں ارے اسی گھر کا تو ساری کائنات صدقہ کھا رہی ہے عرض کی گئی محبوب کچھ نہیں ہے آپ تشریف لے گئے پھر نماز کی امامت فرما کے واپس تشریف لائے گھر میں کھانا موجود تھا آپ نے فرمایا کھانا کہاں سے آیا عرض کی کہ محبوب خبر نہیں ہے کوئی تھا جو دروازوں پہ دستک دیتا جا رہا تھا اور کھانا رکھتا جا رہا تھا لیکن اس نے کپڑے سے اپنے چہرے کو چھپا رکھا تھا محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے آپ نے فرمایا میرے عثمان کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے دین محمد الرسول اللہ ہے یہ کچھ نہیں پتر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں شبیہ مصطفیٰ ہیں حضرت مولا علی کے بڑے شہزادے لکھا ہے جب حضرت کا وصال ہوا آپ کے جسم مبارک سے کرتا اترا تو پشت مبارک پہ نشان موجود تھا آپس میں گفتگو شروع ہو گئی باتیں شروع ہو گئیں یہ شہزادے ہیں شہزادے بھی ایسے شانوں والے ارے یہ تو سواری بھی محبوب خدا کے مبارک کندھوں پہ کیا کرتے تھے ارے یہ وہ ہیں جن کے لیے محبوب خدا سجدے لمبے کر دیا کرتے تھے ان کی پشت پہ کس چیز کا نشان ہے آپس میں باتیں شروع ہو گئیں جو غلام تھے رو پڑے فرمایا امام نے وعدہ لیا تھا کبھی میرا راز نہ کھولنا آج بات امام کی شان و شوکت کی ہے تو سنو پھر یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو امام رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے تھے یہ پتر ہم اپنا رانجھا راضی کر رہے ہیں کمال کوئی بھی نہیں ہے ہاں کتنی بار درود پڑھا 150 بار چل 100 بار تو میرا پڑھے ہی ہونا سارے 50 بار یہ ہمارے حالات ہیں جی 2 سوال رہ گئے ساتھ ہی گفتگو ختم جی اچھا سچ بتانا جی آج کتنا قرآن پاک تلاوت کیا ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سوال آیا حضرت آپ کی مجاہدوں کی ابتدا کیا ہے فرمایا عبد القادر نے 14 سال ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ہر رات ایک قرآن تلاوت کیا ہے آپ بھائی سارے 11ویں کے ماننے والے بیٹھے ہیں سارے غوث پاک کے نوکر بیٹھے ہیں سارے مولا علی کے منگتے نوکر خادموں کے خادم بیٹھے ہیں بتاؤ پتر آج کتنا قرآن پاک پڑھا ہے ٹھیک ہو گیا جی آخری سوال گال ختم نہ آ سچ سچ بتانا ہے پتر جھوٹ نہیں بولنا کسی نے بھی قرآن شریف نو ویکھیاں کنی دیر ہو گئی قرآن شریف نو ویکھیاں کنی دیر ہو گئی اللہ سانو معاف کر چھڑے پتر اللہ سانو معاف کر چھڑے اور گلاں ساڈیاں سن لو حضرت اللہ سانو معاف کر دے وما علینا الا البلاغ المبین